میں ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا تھا۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے میں فوج سے بھگوڑا ہوا تھا۔ میرا مقصد تھا ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ جاپانیوں کے ساتھ جا ملوں، لیکن فصیح احمد نے ایسی بات کہہ دی جو کبھی خواب و خیال میں بھی میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ فصیح کہتا تھا کہ ہندوستان کے حکمران بننا چاہتے ہیں اور جاپانی انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر یہ ملک ہندوؤں کو دیں گے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور یہ کشیدگی کبھی کبھی دشمنی کا رنگ اختیار کر لیا کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا تھا، اور شاید میں غلط سمجھتا رہا ہوں، کہ ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں مخلص ہیں اور وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ میں فصیح کی بات رد نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی ان پڑھ فوجی نہیں تھا، میٹرک پاس تھا اور اس وقت کے معیار کے مطابق اچھی خاصی تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت تعلیم کا یعنی اسکولوں اور کالجوں کا یہ بدترین حال نہیں تھا جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں استاد اپنا فرض دیانتداری اور جاں فشانی سے ادا کرتے تھے۔ آج کا گریجویٹ ہمارے وقتوں کے میٹرکولیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت جمعدار یعنی نائب صوبے دار اور صوبے دار وغیرہ بھی ان پڑھ ہوا کرتے تھے، جن میں 10 جماعتیں پاس بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ فصیح کی باتوں میں دانش مندی تھی اور وہ پر اثر انداز سے بولتا تھا۔ فصیح بھائی، میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ جاپانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جاپانی ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں رہے گا۔ ہاں بھائی، فصیح نے کہا، میرا مطلب یہی ہے۔ یہ میرا مطلب ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ پورے برما پر جاپانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب آدھا برما ان کے قبضے سے نکل گیا ہے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، اگر جاپان کی فوج پسپا ہو گئی تو ہم انگریزوں کے جنگی قیدی بن جائیں گے اور ہماری حیثیت جنگی قیدیوں والی نہیں ہوگی، بلکہ ہم بھگوڑے قرار دیے جائیں گے۔ ہمارا کورٹ مارشل ہوگا، کم از کم 14 سال سزائے قید ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں محاذ سے بھاگنے کے جرم میں گولی ہی مار دی جائے۔ کبھی تم نے سوچا کہ ہم اس سزا سے بچنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ نہیں یار، فصیح نے کہا، میں نے اپنا انجام کبھی نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے کہ جاپانی پیچھے ہٹ کر کہیں قدم جما لیں، لیکن ہم جس مقصد کے لیے اپنی فوج سے بھاگے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں تمہیں پیچھے ملایا لے جا رہا ہوں، جہاں جاپانیوں کی بنائی ہوئی انڈین نیشنل آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ وہاں خود دیکھ لینا کہ ہندوؤں کا رویہ کیا ہے اور مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ INA میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ابھی اتنا پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جاپانی ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہمیں انگریزوں کے حوالے کر کے بھاگ نہیں جائیں گے، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ جاپان لے جائیں گے۔ یہاں میں تمہارے ساتھ اور زیادہ بات نہیں کروں گا، نہ ہی تم کرنا، کیونکہ ہمارے ساتھ 3 ہندو ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا۔ صرف ایک بات بتا دو، میں نے پوچھا، تم یہاں کیا ڈیوٹی کر رہے ہو؟ انٹیلیجنس، فصیح نے کہا، یہ جاپانیوں کی انٹیلیجنس کی ایک برانچ ہے۔ اس برانچ میں زیادہ تر ہندوستانی رکھے گئے ہیں۔ میں نے یہاں 4-5 مہینے ڈیوٹی کی ہے۔ ڈیوٹی یہ تھی کہ رات کو ہم لاؤڈ سپیکر دور آگے ہندوستانیوں کے مورچوں کے قریب رکھاتے تھے اور پیچھے آ کر انگریزوں کے خلاف زہر اگلتے اور ہندوستان کی آزادی کی باتیں کرتے تھے۔ ہم ہندوستانی فوجیوں کو پکارتے اور کہتے تھے کہ غلام بن کر نہ لڑو، جاپانیوں کا ساتھ دو، یہ ہندوستان تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہاری غلامی ختم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے کیونکہ جاپان کی فوج تیزی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ہم 2-3 دنوں تک واپس چلے جائیں گے اور تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ میری ڈیوٹی میں انڈین آرمی کے بھگوڑے فوجیوں کا استقبال بھی تھا۔ فصیح کی ان باتوں سے میری بے چینی کچھ کم تو ہو گئی، لیکن ختم نہ ہوئی، اور پھر یہ بے چینی پچھتاوے کی صورت اختیار کر گئی۔ بار بار خیال آتا کہ مجھے فوج سے یوں بھگوڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو جاپانیوں کے اس بھروسے پر چلا آیا تھا کہ جس طرح وہ حیران کن تیزی سے ملایا اور برما پر قابض ہو گئے تھے، ایسے ہی چند دنوں میں پورے ہندوستان پر چھا جائیں گے اور انگریز بھاگ جائیں گے۔ لیکن اب سنا کہ جاپانیوں نے تو ریورس گیئر لگا لیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ انگریزوں کے ساتھ میری کوئی دشمنی تو نہیں تھی، یا یہ کہ میں اکیلا ہی انگریزوں کا غلام نہیں تھا۔ پھر دماغ میں یہ آئی کہ میں انہی برمیوں میں اچھا تھا جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور مجھے اپنا پیر اور مرشد سمجھتے تھے، مگر وہاں بھی مصیبت آن نازل ہوئی اور بھاگنا پڑا۔ اب تو صبر اور شکر کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میری قسمت جاپان کی فوج کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی۔ میں پچھلے کسی باب میں جاپانیوں کی برق رفتار پیش قدمی اور فتوحات کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہاں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ایک بار پھر اس کا حوالہ دوں گا۔ جاپانیوں میں حب الوطنی کا اور لڑنے کا جذبہ ایسا تھا کہ جو سنتا تھا وہ انگلیاں دانتوں میں دے لیتا تھا۔
اور کچھ دیر حیرت زدہ رہ جاتا۔ میں ان کے اس جذبے کو پہلے تفصیل سے بیان کرایا ہوں۔ ایک تو یہ جذبہ تھا کہ جاپان کی نیوی اور فوج طوفان کی طرح بحر الکاہل سے آئی اور جاوا، سمٹرا، بورنیو، ملایا اور سنگاپور پر قابض ہو گئی۔ یہ علاقے آج کے انڈونیشیا اور ملیشیا ہیں۔ ان علاقوں کو مشرق بعید بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جاپان کی فوج دیکھتے ہی دیکھتے پورے برما پر قابض ہو گئی۔ میں نے اس کے تفصیلی ذکر میں یہ بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ جاپان کی فوج کو جاپانیوں کے مقامی جاسوسوں کی بہت ہی زیادہ مدد حاصل تھی۔ اب ہوا یوں کہ جاپانی جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی ہی تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ برما سے جاپانیوں کی پسپائی کی دو وجوہات تھیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ انگریزوں اور امریکیوں نے بے پناہ جنگی طاقت سے برما پر جوابی حملہ کیا تھا، اور دونوں بڑی طاقتوں نے اپنی ایئر فورس اور نیوی اس طرح استعمال کی کہ جاپانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ جاپانیوں کی پسپائی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مشرق بعید کے بہت بڑے علاقے پر ان کا قبضہ تھا، اور یہ قبضہ مستحکم تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ برما سے پیچھے ہٹ کر وہ ان علاقوں میں قدم جما لیں گے اور اپنی فوج کی اب اثر نو تنظیم کر کے برما پر جوابی حملہ کریں گے۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو جاپانیوں کی کمزوری بن گئی۔ میں فوجی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ سپلائی لائن لمبی ہو گئی تھی۔ ان کی کمک اور رسد بروقت منزل تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی سپلائی لائن انگریزوں اور امریکیوں کے بمبار طیاروں کی زد میں رہتی تھی۔ یہاں میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جاپان کی فوج کو پیچھے ہٹانا کوئی آسان کام بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاپانی سپاہی اگر کہیں اکیلا رہ جاتا تو وہ بھاگتا نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنے آپ کو جنگی قیدی کے طور پر پیش کرتا تھا۔ جاپانیوں میں یہ رواج تھا کہ ہتھیار ڈالنے سے بہتر خودکشی کو سمجھتے تھے۔ میں ایسے بے شمار واقعات سنا سکتا ہوں کہ جاپانیوں نے پیچھے ہٹنے یا ہتھیار ڈالنے کے بجائے خودکشی کو بہتر سمجھا اور اپنے ملک اور اپنے بادشاہ کے نام پر بڑے فخر سے خودکشی کر لی۔ جرنیل جس کا ڈویژن شکست کھا جاتا اور وہ اپنے علاقے کا دفاع نہ کر سکتا، وہ افسروں کو اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کرتا اور سب سے معافی مانگ کر تلوار اپنے پیٹ پر رکھ کر زور سے دباتا اور تلوار اس کی پیٹھ کی طرف سے باہر نکل آتی۔ جاپانی افسروں کے پاس تقریباً 2 فٹ لمبی تلوار ہوتی تھی۔ برما سے اگر جاپانی پیچھے ہٹ رہے تھے تو وہ باقاعدہ ڈویژنوں، برگیڈوں یا یونٹوں کی شکل میں پسپا ہو رہے تھے۔ اس وقت تک ان کی پسپائی منظم تھی، یعنی وہ باقاعدہ پلان کے تحت پیچھے ہٹ رہے تھے اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں قدم جما لیں گے۔ بہرحال یہ فوجی معاملات ہیں، میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ تقریباً آدھا برما جاپانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ جاپانیوں کو اس پسپائی کا رنج اور ملال تھا یا نہیں۔ میں اپنی حالت بتاتا ہوں کہ مجھ پر رنج اور ملال کی اور پچھتاوے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے جاپانیوں کی فتح کی دعائیں مانگتا تھا۔ بات بڑی صاف تھی، جاپانی قائم تھے تو میں بھی قائم تھا، ورنہ پکڑے جانے کی صورت میں عمر قید تھی یا سزائے موت۔ ہم 2 دن وہاں رہے۔ فصیح کے ساتھ جو 3 ہندوستانی ہندو تھے وہ بھی فوجی تھے، 2 رہتک کے رہنے والے اور ایک راجپوتانہ کے کسی گاؤں کا تھا۔ اس پارٹی کے ساتھ ایک جاپانی افسر تھا جس کا عہدہ کیپٹن تھا۔ ایک ترجمان کے ذریعے اس افسر نے میرا باقاعدہ انٹرویو لیا تھا اور میری حوصلہ افزائی کی تھی۔ تیسرے روز علیو صبح ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہم فوجی ٹرک میں سوار ہوئے۔ فصیح تھا، میں تھا اور 3 ہندو تھے، اور ہمارے ساتھ 2 جاپانی سپاہی بھی تھے۔ ڈرائیور بھی جاپانی تھا۔ ان کا کیپٹن اگلی سیٹ پر بیٹھا اور ہم سب پیچھے بیٹھ گئے۔ وہاں سے رنگون تقریباً 400 میل دور تھا۔ وہ سارا علاقہ گھنا اور جنگلات تھی اور کچھ علاقہ پہاڑی اور چٹانی تھا۔ جاپان کی فوج نے درخت کاٹ کر باقاعدہ راستے بنا دیے تھے اور وہاں پکی سڑک بھی مل گئی تھی، لیکن ہم رک کر رنگون کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اگلے مورچوں سے پیچھے جا رہے تھے، یعنی ہم پچھلے مورچوں میں سے گزر رہے تھے جسے سیکنڈ کمان کہا جاتا ہے۔ رک کر چلنے کی وجہ یہ تھی کہ امریکیوں کے اور انگریزوں کے بمبار طیارے تمام تر علاقے پر بے پناہ بمباری کر رہے تھے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس وقت بمبار آ نکلے اور کس جگہ بمباری کر دیں۔ رات کو ہمیں کسی پچھلے مورچے میں رکنا پڑتا تھا۔ ہمیں ایک ایسے سیکنڈ کمان میں رکنا پڑا جہاں بہت ہی رونق تھی۔ رونق کا مطلب یہ تھا کہ وہاں فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی کہ یہ بہت بڑا سپلائی ڈیمپ تھا۔ وہاں تیل پیٹرول کا بھی بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ خیمے بھی لگے ہوئے تھے اور زمین دوز جگہ بھی بنائی ہوئی تھی۔ ہمیں رات بھر کے لیے خیمہ دے دیا گیا جو ایک گہرے کھڈ کے اوپر لگا ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں اور فصیح ویسے ہی باہر نکلے۔ ٹرک کے سفر نے جسم توڑ دیا تھا۔ ہم ذرا سیر و تفریح کرنا
اور کچھ پیدل چلنا چاہتے تھے۔ ہم نے پچھلے مورچوں میں 3-4 جگہوں پر جوان لڑکیاں گھومتی پھرتی دیکھی تھی۔ یہ لڑکیاں ان علاقوں کی تھیں جن پر جاپانی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ میں پچھلے ایک باب میں ان لڑکیوں کے متعلق تفصیلات پیش کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک تازہ خبر ملی تھی جس کا میں خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جاپانی فوج کو یہ اجازت تھی کہ وہ مفتوحہ علاقوں میں سے اپنی پسند کی لڑکیاں اپنے ساتھ تفریح تباہ کے لیے رکھ لیں۔ ان لڑکیوں کو آگے تک لے جاتے اور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ گزشتہ برس یعنی آدھی صدی بعد اقوام متحدہ نے جاپان سے کہا تھا کہ اس کی فوج نے جنگ عظیم میں جن لڑکیوں کو تفریح کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا اور انہیں پوری فوج کی داستائیں بنا دیا تھا، جاپان ان کے لواحقین سے باقاعدہ معافی مانگے اور انہیں معاوضہ ادا کرے۔ پہلے تو جاپان کی حکومت پسو پیش کرتی رہی، لیکن جب دنیا بھر کی اقوام نے دباؤ ڈالا تو جاپان کی حکومت نے باقاعدہ معافی مانگ لی، اور یہ بھی انکشاف ہوا کہ ایسی بدقسمت لڑکیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو جاپانی فوج کے ساتھ رہیں یا رکھی گئیں۔ ان کے علاوہ وہ بدقسمت لڑکیاں بھی تھیں جن کے ساتھ فوجیوں نے اجتماعی زیادتیاں کی اور وہ مر گئیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ ان 2 لاکھ لڑکیوں میں سے آج 1000 زندہ ہیں یا 1000 کے ایڈریس معلوم کر لیے گئے ہیں۔ یہ تو اب ضعیف العمر ہو چکی ہوں گی، اور جن کے ایڈریس نہیں ملے وہ نہ جانے کب اور کہاں دنیا سے اٹھ گئی ہوں گی۔ جاپانی جب پسپا ہوئے تھے تو ان لڑکیوں کو جنگلوں میں بھٹکتا چھوڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی ہوں گی، یا درندوں کی خوراک بن گئی ہوگی، یا اگر وہ واپس آئیں بھی تو بعض نے خودکشی کر لی ہوگی اور بعض بیمار ہو کر مر گئی ہوں گی۔ یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، میں نے جاپانیوں کی شجاعت کے، جذبہ حب الوطنی کے، فرض کی لگن کے مظاہرے اپنی آنکھوں دیکھے تھے۔ جاپانی فوجی تھا یا شہری، وہ اپنے وطن اور اپنے بادشاہ کا روحانی طور پر وفادار تھا۔ وہ وطن اور بادشاہ کے نام پر اپنی جان دینے کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی جانیں اپنے وطن اور بادشاہ کی امانت ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے خلفائے راشدین کے زمانے کے مسلمان یاد آ جاتے۔ رومیوں اور ایرانیوں کی ہیبت ناک جنگی طاقت کا دم خم ہمارے مجاہدین نے توڑا اور ان طاقتوں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کفار کے 1.5 لاکھ کے لشکر کو 40,000 اور 50,000 مجاہدین نے شکست دی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ شوق شہادت سے، اور یہ نظریہ یا عقیدہ کہ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں اور یہ ہمیں اسلام کے نام پر اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے۔ تاریخ اسلام کا وہ باب پڑھ کر دیکھیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خالد بن ولید، طارق بن زیاد، سعد بن ابی وقاص، مصنع بن حارثہ، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی اور ان جیسے بے شمار فرزندان توحید کو کفار بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں نے وہی جذبہ جاپانی فوجیوں میں دیکھا ہے، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ جاپانی اس جذبے کے باوجود اور جنگی طاقت ہونے کے باوجود شکست کھا گئے؟ صرف اس لیے کہ جو علاقہ انہوں نے فتح کیا وہاں گھر گھر کی تلاشی لے کر نوجوان اور چور خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جن مجاہدین اسلام کا ذکر کر رہا ہوں یہ شیوا ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے تو مفتوحہ علاقے کی عورتوں کو تحفظ دیا اور ان کی عزتوں کی رکھوالی کی۔ کسی کو کوئی لڑکی اچھی لگی تو اس کے وارثوں کی رضامندی سے اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح پڑھایا۔ جاپانی اس معاملے میں الٹ نکلے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قوم نے، جس فوج نے اور جس انسان نے عورت کو اس طرح تفریح کا ذریعہ بنایا اور اسے زبردستی اغوا کر کے کھلونا بنا لیا، وہ قوم، وہ فوج اور وہ انسان تباہ و برباد ہوا۔ میں نے جاپانیوں کی پسپائی کی کچھ اور وجوہات پیش کی، لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جاپانیوں کی شکست کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ عورت کو مال غنیمت سمجھ کر اسے کھلونا بنا لیتے اور توڑ پھوڑ کر پھینک دیتے تھے۔ میں ذکر کر رہا تھا 1 سیکنڈ کمان کا، جہاں بہت ہی رونق تھی۔ میں اور فصیح ذرا سیر و تفریح کے لیے شام سے کچھ پہلے باہر نکلے۔ ہر طرف جاپانی فوجی نظر آ رہے تھے۔ ان میں بعض ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور جنگی قیدی نہیں بلکہ INA میں شامل ہو کر ان کے بھائی بن گئے ہیں۔ ہم نے وہاں لڑکیوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی دیکھی۔ ہم پیچھے بھی جہاں جہاں رکے تھے وہاں بھی لڑکیاں دیکھیں۔ ان میں بیشتر ایسی تھیں جن کے چہروں پر اداسی اور مظلومیت کے تاثرات بڑے ہی واضح تھے۔ بعض ایسی بھی دیکھیں جو ہمیں دیکھتی تھی تو ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ ان میں زیادہ تر مشرق بعید کے مفتوحہ علاقوں کی تھیں۔ برمی ہو یا انڈونیشی یا ملائی، اس کے خد و خال تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ان میں ہم نے 3-4 ہندوستانی لڑکیاں دیکھیں۔ انہیں جاپانیوں نے رنگون سے اغوا کیا تھا۔ برما میں رنگون ہی ایک شہر تھا جہاں کا کاروبار ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ رنگون میں بے انداز ہندوستانی تھے
جن میں پنجابیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ 2 جوان سال لڑکیاں ایک طرف سے خرامہ خرامہ چلی آ رہی تھیں۔ وہ شاید ہمیں دیکھ کر مسکرا اٹھی تھیں۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ دونوں گورے رنگ کی اور کشش والی لڑکیاں تھیں۔ دونوں کے بال کٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے جاپانیوں کی فوجی وردی والی پتلونیں پہن رکھی تھیں اور فوجی قمیضیں پتلون کے اندر کی ہوئی تھیں۔ اس لباس پر تو وہ اور زیادہ اچھی لگتی تھی۔ ان کے انداز سے اور ان کی مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جاپانی فوج کے ملازم ہیں اور انہیں کوئی غم اور کوئی فکر نہیں۔ ہمارے قدم سست پڑ گئے کیونکہ انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم دونوں ہمارے گرائی معلوم ہوتے ہو، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا اور پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم دونوں نے اسے بتایا کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ امرتسر، اس نے جواب دیا۔ میں سکھ ہوں۔ میں نے دوسری سے پوچھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ الہ آباد، اس نے جواب دیا۔ میں ہندو ہوں۔ تم دونوں کو یہاں دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے، فصیح نے کہا۔ افسوس اس پر بھی آتا ہے کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ہندوستان قریب ہوتا تو تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاتے۔ میں نے کہا تم بہت برے جال میں پھنسی ہوئی ہو۔ دونوں ہنس پڑی۔ دونوں کچھ نشے میں معلوم ہوتی تھی۔ نشہ شراب کا ہی ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کو کوئی افسوس نہیں، امرتسر والی نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ ہم دونوں کو ایک افسر مل گیا ہے۔ ہم پر کوئی ظلم اور کوئی جبر نہیں ہوتا۔ کیا تم اس ذلت میں خوش ہو؟ میں نے پوچھا اور کہا تم عقل والی لڑکی ہو۔ تم نے اچھا کیا کہ اس ذلت کو قبول کر لیا اور اسی میں خوش ہوئی۔ وہ دونوں ہنسی مذاق کے موڈ میں تھیں۔ ان کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پکنک پر آئی ہوں یا ان کے اپنے خاوند انہیں یہاں سیر و تفریح کے لیے لائے ہوں۔ فصیح بھی زندہ دل آدمی تھا اور میری اپنی فکر بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ہم نے لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی سے ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ دونوں ہماری باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں جاپانیوں کے پاس اتنی خوش کیوں ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی باقاعدہ برین واشنگ کی گئی ہو۔ میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ انسان کیا ہے، اور انسان ایک گہرے سمندر کی مانند ہے۔ پستی کو قبول کر لے تو پستی ہی میں اترتا چلا جاتا ہے اور خوش رہتا ہے، اور اگر عظمت کی طرف اٹھنے لگے تو ایسی قربانیاں دے ڈالتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ عورت کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کی فطرت اتنی گہری ہے کہ اس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، غلط نہیں۔ فصیح نے امرتسر کی سکھ لڑکی سے کہا کہ سکھ تو بڑے غیرت والے ہوتے ہیں اور تم ایک جاپانی افسر کی داشتہ بن کر خوش ہو۔ کون سے جلندر کے رہنے والے ہو؟ سکھنی نے پوچھا۔ تم سکھوں کے علاقے میں رہتے ہوئے شاید نہیں جانتے کہ ایک سکھ شادی کرتا ہے تو اس کے بھائی جتنے بھی ہوں وہ اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ ایک بھائی کی بیوی تم بھائیوں پر جائز ہوتی ہے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ سکھوں کا رواج ہے کہ ایک بھائی کی بیوی تمام بھائیوں کی بیوی ہوتی ہے۔ تمام بھائی شادی شدہ ہوں تو وہ ایک دوسرے کی بیوی کو اپنے آپ پر حلال سمجھتے ہیں۔ سنا ہے آج کل نئی روشنی کے سکھ اس رواج کو ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ رواج ختم نہیں ہوا۔ سکھوں کے دیہاتی علاقے میں ابھی تک چل رہا ہے۔ میں تمہاری حیرت ابھی رفع کر دیتی ہوں، سکھنی نے ٹھیٹھ پنجابی زبان میں کہا۔ یہ ایک واقعی حیران ہونے والی بات ہے کہ میں ان جاپانیوں کے ساتھ خوش ہوں، لیکن ایک بات پر غور کرو۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو، کیا میں گوری چٹی خوبصورت لڑکی نہیں؟ اگر میں اپنا خاوند تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو پھر تم خود کیا اٹھو گے کہ نہیں تم ان جاپانیوں کے پاس رہو۔ میں امرتسر کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن سکھ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ اس لیے کہ سر کے بال لپیٹ کر رکھتے ہیں اور اوپر اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے، کئی دن سر کے بال دھوتے ہی نہیں۔ ان کے بالوں سے بدبو آتی ہے، ان کے جسم سے بھی بدبو آتی ہے۔ میری شادی جس سکھ کے ساتھ کرائی گئی وہ سانولے نہیں بلکہ کالے رنگ کا ہے۔ اس کی داڑھی آنکھوں کے قریب سے شروع ہوتی ہے اور دور نیچے تک چلی گئی ہے۔ اس کا چہرہ تو نظر آتا ہی نہیں، گندا اتنا کہ 2 ہفتے سر کے بال نہیں دھوتا، اور اس کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، اور روکے ہوئے پسینے کی جو بدبو ہے وہ اس کی ماں برداشت کر لیتی ہوگی، میری برداشت سے باہر ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔